کہ ماں بچے کو جنم دیتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، مگر مصطفیٰ کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا آیا، مجھے درد ہی نہیں ہے، مجھے تکلیف ہی نہیں ہے۔ میں کہنے لگا اے حضرت آمینہ، آپ کو درد کیسے ہو سکتا تھا، آپ کو تکلیف کیسے ہو سکتی تھی؟ اگر حضرت آمینہ کو تکلیف ہوتی تو مصطفیٰ پر حضرت آمینہ کو احسان ہوگا، لیکن میرے رب کو ممنوع نہیں۔ اس لیے دنیا میں بہت آئے ہیں بڑے بڑے مرتبے والے، بڑی بڑی عزت والے، مگر جس شان کے ساتھ آمینہ کا لال دنیا میں آئے گا نہ آج تک کوئی آیا ہے، نہ صبح قیامت تک آ سکتا ہے۔ اللہ دوسری وجہ یہ ہے، مجھے بتائیے اگر حضرت آمینہ کو تکلیف ہوتی، اگر حضرت آمینہ کو درد ہوتا تو یہ مصطفیٰ پر احسان ہوتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے اللہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے کہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ گوشت کے لوٹنے سے ہوتی ہے۔ قرآن نے بیان کیا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی پریگنینسی کے دنوں میں جو الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے، بچے کی شکل کب بنتی ہے، بچے میں روح کب ڈالی جاتی ہے، اس کی ہارٹ بیٹ کتنی ہے، اس صدی میں مشینیں نہیں ہیں، اس صدی میں الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھو جب لائٹ تھی نہ کوئی مشین تھی، نہ کوئی اتنا بڑا جس کا اس طرح کا جو آج کا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر تھا 1400 کچھ سال پہلے۔ قرآن سب کچھ بیان کر رہا ہے، بچے کی شکل کیسی ہوتی ہے، بچے میں روح کب ڈالی جاتی ہے، بچے کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے۔ جناب آج دنیا کہہ رہی ہے کہ عبد الپنچر جوڑتا ہے، عبد الپنچر جوڑتا ہے، عبد الپنچر جوڑتا ہے، یعنی عبد سے کچھ آتا نہیں، مسلمان کچھ جانتے نہیں۔ تو میں تم کو کہوں گا ارے تم آوارہ نہیں ہو، تم کھلے نہیں ہو، ان کے منہ پہ تماچا رسید کرو، تمہارے پاس جینے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ آج اس دور کی جو مشین بتا رہی ہے، جب دنیا میں کسی مشین، کسی یونیورسٹی، کسی چیز کا وجود نہ تھا، جب قرآن بتا رہا تھا کہ بچے کی شکل کیسے بنتی ہے، بچہ ماں کے سینہ میں کیسے پرورش پاتا ہے، تو قرآن نے سب کو بیان کر دیا۔ تو میں نے کہا تکلیف کب ہوتی ہے؟ تکلیف گوشت کے لوٹڑے سے ہوتی ہے جناب، مگر مصطفیٰ کو گوشت کا لوٹڑا مت سمجھنا، مصطفیٰ کو اپنی طرح مت سمجھنا۔ دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، کتنے پڑھا لکھا ہو، کسی بھی دیش کی بدیش کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، جتنے بھی بچے آتے ہیں اللہ ماں کو بلاتے ہوئے آتے ہیں، مگر مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ گوشت کا لوٹڑا ہوتا ہے، مگر مصطفیٰ کو گوشت کا لوٹڑا مت سمجھو۔ آپ کہو کہ حضرت پھر کیا سمجھے، تم مجھ سے نہ سمجھو بلکہ بریلی کے امام سے سمجھو۔ اے بریلی کے امام بتا تو صحیح کہ مصطفیٰ کیا ہے، تو بریلی کا امام بولا ہم نے تو سبھی پہلے لکھ دیا۔ میں نے کہا حضور کیا لکھا، تو بتے اعلیٰ حضرت سے آواز آئی یا رسول اللہ تیری نسل ناک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سبحان نور کا۔ دیکھو میں تمہیں کلیجہ نہیں کلیجی کھلا رہا ہوں، مگر پیچھے والوں کا ابھی بھی تب نہیں آ رہا، آئے گا انشاءاللہ، شوہر تک کسی نہ کسی ٹائم تو آئے گا۔ میں بھی دیکھوں گا آپ کیسے جاؤ گے، جانے نہیں دوں پریشان مت ہونا، کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ بول دو ذرا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کو اس کا لوٹنا نہیں، بریلی کا رضا بولا وہ تو بہت شان والے ہیں، ان کی نسل کا یہ حال ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نو ایم سی نو چائلڈ، اگر خواتین کو عارضی پرابلم لاحق نہ ہو تو بچہ نہیں ہوگا، ڈاکٹر کا کہنا ہے۔ مگر دنیا میں مصطفیٰ کی بیٹی لبت دیگر نور نظر جن کو حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کہا جاتا ہے، دنیا میں ایسی خاتون ہیں جن کی کبھی نماز قضا ہی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کتنی پڑھی لکھی ہو، کتنی امیر گھرانے سے اس کا قبیلہ کوئی ہو، اس کا باپ کوئی ہو، اس کی ماں کوئی ہو، مگر جناب یہ قدرتی فیصلہ ہے، نیچرل ہے۔ مگر حضرت فاطمہ ایسی کہ 30 کے 30 دن پاک رہتی، نماز ہی قضا نہیں۔ حضرت فاطمہ کو یہ پرابلم نہیں، حضرت
فاطمہ کو یہ پریشانی نہیں، مگر حضرت فاطمہ کی شکم میں حضرت امام حسن کی ہے، امام حسین کی ہے،